اس تقریری مسابقے کے اگلے شاہ سوار ہیں اعظم طارق بن مولانا عبدالغنی، جن کا تعلق ہے جامعہ صدیقیہ معمار سے۔ ان کا موضوع ہے سیرت النبی کانفرنس، سیرت النبی۔ ان سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور آپ حضرات کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العظيم. وقال عليه السلام: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. کتاب فطرت کے سر ورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا، کتاب فطرت کے سر ورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا، تو نقش ہستی ابھر نہ سکتی، وجود لوح و قلم نہ ہوتا. زمین نہ ہوتی، فلک نہ ہوتا، عجم نہ ہوتا، عرب نہ ہوتا. زمین نہ ہوتی، زمین نہ ہوتی، فلک نہ ہوتا، عجم نہ ہوتا، عرب نہ ہوتا. یہ محفل کون و مکان نہ ہوتی اگر وہ شاہ امم نہ ہوتا. سامعین ذی وقار اور میرے بزم فیصل پاکستان کے ہم فکر ساتھیوں، آج کی اس پروقار اور بارونق محفل کو دیکھ کر میں یہ سوچنے پر مجبور ہوں کہ یہ لہلہا کی یہ سرسبز گلستان، یہ مہک گلاب اور یہ چہک اندلیب کس کی مرہون منت ہے. اس باغ اور کھیتی کی آبیاری کی شخصیت یہ کی، حالانکہ 1400 سال پہلے انسانیت کا گلستان بالکل ویران اور اجڑا نظر آتا ہے، جہاں نہ کوئی کلی کھلتی ہے نہ کوئی بلبل چہکتی ہے. یہ عظیم کارنامہ کس کا ہے؟ یہ عظیم انقلاب کس ذات کی ہے؟ وہ باغ محبوب کل دانائے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے، جس کی بعثت سے انسانیت میں جان آ گئی اور اس کی روح نکلنے لگی. خود جور و جفا کی تاریکی میں بھٹکنے والی انسانیت مہر و وفا اور ہدایت کے چراغ جلانے لگی. خود ندن جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، خود ندن جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے. کیا نظر دی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. سامعین محترم، اس مضمون کو اللہ تعالیٰ یوں بیان فرماتے ہیں: لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین. یعنی خالق انسانیت کا، عالم انسانیت کے نام، محسن انسانیت کو مبعوث کرنا عظیم نعمت ہے، جو انہیں خدائی احکام پڑھ کر سناتے ہیں اور ان کے باطن کی صفائی کرتے ہیں اور انہیں حق اور حکمت و دانائی کی تعلیمات سے بہرامند کر دیتے ہیں. حالانکہ اس سے پہلے انسانیت جہنم کی کھائی میں گرنے والی تھی. وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور کفر و ضلالت کی وادی میں سرگرداں و پریشان تھی. وَإِنْ قَالُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اور یاد رکھو، جو اس نعمت اور احسان کو بھلا دے گا تو عند اللہ اس کا کوئی عذر قبول نہیں، کوئی بہانہ منظور نہیں. جہنم کی آگ اس کا ٹھکانہ ہے. وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ. شاعر کہتا ہے: در فیض محمد واہ آئے جس کا جی چاہے، در فیض محمد واہ آئے جس کا جی چاہے، نہ آئے آتش دوزخ میں جائے جس کا جی چاہے. مریضان گناہ کو خبر دو فیض محمد کی، مریضان گناہ کو خبر دو فیض محمد کی، بلا قیمت دوا مل
ہوتی ہے آئے جس کا جی چاہے۔ سامعین عزیز وقار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ اور سیرت طیبہ انسانیت کے لیے کامل اسوہ حسنہ ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، زندگی کا کوئی ایسا پہلو نہیں رہتا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل رہنمائی موجود نہ ہو۔ بیت اللہ کے احکام سے لے کر بیت الخلاء کے احکام تک سب کچھ بتا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کان خلقہ قرآن، اس لیے کہ آپ انسانی اخلاق کی درستگی ہی کے لیے مبعوث ہوئے۔ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، جو آپ سے رشتہ توڑتا آپ اس سے اور قریب ہوتے، ظالم کو معاف کر دیتے، جس طرح فتح مکہ کے دن اعلان فرمایا لا تثریب علیکم اليوم وانتم الطلقاء، برائی کا بدلہ اچائی سے دیتے، اور یہی تعلیم اپنے امت کو دیتے ہوئے فرمایا سل من قطعک، جو تم سے ناطہ توڑے اس سے ناطہ جوڑو، واعف عن من ظلمک، ظالم سے درگزر کرو، واعط من حرمک، جو تجھے محروم رکھے اس سے عطا کرو، واحسن الی من اساء الیک، برائی کا بدلہ نیکی سے دیا کرو۔ غرض یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کمال و صفات کا مجموعہ ہے۔ میں کس پہلو کو اجاگر کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ اور سیرت طیبہ کو اپنانا ہی ذریعہ نجات ہے۔ آج کا مسلمان ایمان کا دعویٰ تو کرتا ہے، حب نبی کا دعویٰ تو کرتا ہے، مگر اس نادان کو یہ پتہ نہیں کہ اس کا نبی کیا فرما گیا۔ فرمایا لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بھی، جب تک اپنے خواہشات کو میری سیرت کے تابع نہ بنا دے، میرے اتباع کے علاوہ اسے کہیں راہ نجات نہیں۔ شاعر کہتا ہے رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا آئینہ، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا آئینہ، نہ ہمارے بزم خیال میں نہ دکان آئینہ ساز میں، وما علینا الا البلاغ۔